بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر کی تعریفیں پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم ان گرامر کے جو ہے وہ متعلقہ MCQs پڑھیں گے۔ یہاں پر میرے پاس اس نوٹس بک میں متعلقہ گرامر کے تمام MCQs موجود ہیں، جن میں ہمارے پاس سب سے پہلا عنوان جو ہے وہ ہے حروف کی اقسام۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ہینڈ ریٹن نوٹ سے بالکل آسان الفاظ میں آپ کو حروف کی اقسام کے نوٹس دے دیے ہیں۔ حروف کی اقسام دیکھیے، ہمارے پاس جو جماعت ناہم کی اردو کی نئی درسی کتاب ہے، اس میں سبق نمبر 1 میں 5 حروف کی اقسام ہے، سبق نمبر 2 میں بھی 5 حروف کی اقسام ہے، اور سبق نمبر 3 میں 7 اقسام ہیں حروف کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل ہمارے پاس 17 حروف کی اقسام ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے آپ کو حرف کی تعریف لکھ کر دی ہے، آپ نے پہلے حرف کی تعریف یاد کرنی ہے، اس کے بعد آپ اس کی یہ تمام اقسام، یہ میں پہلے ان کے یہ نوٹ سارے اپلوڈ کر چکی ہوں، بس ایک نظر آپ پھر اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اصل میں آج ان سے ریلیونٹ میں نے MCQs آپ کو کروانے ہیں۔ جن بچوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ یہاں پر ان کی بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں تعریفیں دیکھ لیں، مثالوں کے ساتھ جہاں تعریفیں دی گئی ہیں، تو آپ نے ان کو اسی طرح بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ 17 حروف کی اقسام ہے۔ اب ہم ان سے متعلقہ یعنی ریلیونٹ MCQs پڑھیں گے۔ ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق ظاہر کرنے والے حروف ڈیش کہلاتے ہیں۔ آپشن الف کریکٹ ہے، حروف اضافت۔ نمبر 2، بچہ چھت سے گرا، اس جملے میں حرف جار ہے۔ آپشن جیم کریکٹ ہے، سے۔ بچہ چھت سے گرا تو سے کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ نمبر 3، وضاحت کے لیے استعمال ہونے والے حروف حروف بیان کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کے جو ہے، کش والا کے چھوٹا، وہ حرف بیان ہے۔ نمبر 4 دیکھیے، کا کے کی درست مثال ڈیش ہے، حرف اضافت۔ یہاں پر اب میں ان کی وضاحت اور تفصیل یا تعریف نہیں بتاؤں گی، کیونکہ میں آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں، اور ابھی بھی میں نے ان سب کی تعریفیں آپ کو بتا دی ہیں۔ تو وہ سب تعریفیں آپ نے یاد کی بھی ہوں گی، تو ان MCQs کے درست آپشن آپ خود ہی بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے اور انہیں پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے۔ نمبر 5 دیکھتے ہیں، حرف استفہام ڈیش ہے، کب؟ نمبر 6، اگر محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، اس جملے میں اگر کو ڈیش کہیں گے، حرف شرط۔ نمبر 7، درج ذیل میں حرف بیان ڈیش ہے، کے۔ نمبر 8، واہ واہ درست مثال ڈیش کی ہے، حروف انبساط۔ نمبر 9، غم یا افسوس کے اظہار کے لیے ڈیش استعمال ہوتے ہیں، حروف تاسف۔ تاسف کا معنی بھی افسوس کرنا ہی ہے، دکھ کرنا، افسوس کرنا یا غم کرنا۔ نمبر 10، درج ذیل میں سے حرف تشبیہ ڈیش ہے، نمبر جیم بیجنئی۔ نمبر 11، حروف استعجاب کا استعمال ڈیش کے لیے ہوتا ہے، استعجاب تعجب سے نکلا ہے، جس کا معنی حیرت یا حیرانی، تو یہاں پر آپشن پہ حیرانی اس کا کریکٹ آپشن۔ نمبر 12، ملامت کا اظہار کرنے کے لیے حروف ڈیش استعمال ہوتے ہیں، حروف نفرین۔ نمبر 13، جی کیا فرمایا، اس جملے میں جی کو ڈیش کہتے ہیں، حروف ایجاب، یعنی جواب سے نکلا ہے۔ نمبر 14، یہ کتا نہیں بلکہ شیر ہے، اس جملے میں بلکہ حروف اضراب، جی کریکٹ آپشن ہے، حروف اضراب ہے۔ آگے نمبر 15 دیکھیے، میرا موبائل کہاں ہے، اس جملے میں کہاں ڈیش ہے، حرف استفہام۔ ظاہر ہے کہاں کیا ہے، سوالیہ لفظ ہے، سوالیہ حرف ہے، یعنی استفہامیہ حرف۔ نمبر 16، خبردار یہ علاقہ ممنوع ہے، اس جملے میں خبردار حرف
تاکید ہے، ٹھیک ہے، حروف تاکید میں شامل ہے۔ نمبر 17، تعریف کے موقع پر بولے جانے والے حروف ڈیش کہلاتے ہیں، حروف تحسین۔ تحسین کا مطلب بھی تعریف، داد دینا، تعریف کرنا۔ نمبر 18، حروف تردید، ڈیش ہے خا، آپشن الف۔ نمبر 19 میں دیکھیے، قاسم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں حرف تشبیہ ہیں کی طرح، آپشن بے۔ نمبر 20، اے اللہ رحم کر، اس جملے میں حرف ندا ہے اے، آپشن جی۔ چلیں آج کے لیے یہ ایک ہی ٹاپک کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔